بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز دعوت الجالیات کویت کے یوٹیوب چینل اسلام کے ڈبلیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو اور دوسروں کی دنیا اور آخرت کا بھلا ہو۔ أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. حضرات گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل ذرائع ابلاغ کا اور خاص طور پر سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، خصوصاً دین کی نشر و اشاعت میں، لیکن اس کے ساتھ دین اسلام کے مسلمات اور خاص طور پر شریعت اسلامیہ کے مصادر پر مختلف قسم کے اشکالات اور اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں اور ان کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ان کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے۔ اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تشریعی حیثیت کو، اس کی تشریعی حیثیت کا انکار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو اور اس کے علاوہ دوسرے اولیاء کی اتباع نہ کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اطاعت اور اتباع صرف اس چیز کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑ کر اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک کی اطاعت سے انکار کرنا اعمال کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اور فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، بلکہ ان کا بولنا تو وحی کی بنیاد پر ہے جو کہ ان پر نازل کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اے اللہ کے رسول ہم نے آپ پر ذکر نازل فرمایا تاکہ جو کچھ لوگوں کے لیے نازل فرمایا ہے آپ اس کی تشریح اور وضاحت کر کے لوگوں کو بتا دیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے احکامات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول اور اپنے عمل کے ذریعے تشریح کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے فعل کے ذریعے قرآن مجید کے احکامات کی تشریح کی ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ کان خلقہ القرآن، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب ان سے ایک صحابی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں مجھے بتلائیے، تو فرمایا کان خلقہ القرآن۔ اس کے ساتھ اگر ہم احادیث میں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں جب احکامات بیان فرمائے ہیں اور اس کے ساتھ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کا حکم قرآن مجید میں ہے اور اس کے مسائل اور احکامات کی توضیح اور تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال سے بھی فرمائی ہے اور اپنے افعال سے بھی فرمائی ہے، اور فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بہت سارے احکامات ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں، اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے ہونی ہے، اس کا نصاب کیا ہے، کہاں کہاں خرچ ہوگی، اس کی جو تفصیل ہے وہ ہمیں احادیث میں ملتی ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی شخص احادیث کا انکار کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کرنا گویا کہ قرآن مجید کا انکار کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے احکامات کی تشریح اور توضیح کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانیں گے، اور کفر اور ایمان کے درمیان ایک راہ نکالنے کا ارادہ کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام کافر ہیں، تمام کے تمام پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے جو سزا مقرر کی ہے
وہ انہیں ذلیل اور خوار کر دینے والی ہے، بخلاف ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں اور ان کے درمیان تفریق نہیں کریں، تو ہم ضرور ان لوگوں کو ان کا مکمل اجر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جب ایمان لانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام پر ایمان لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نازل کردہ ہے، چاہے وہ قرآن مجید ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اعمال، تقریرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و آداب، تمام چیزیں جو سنت میں مروی ہیں ان پر بھی ایمان لایا جائے۔ اور جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو اس میں یہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو بہت ساری ایسی آوازیں ہمیں ملتی ہیں جس میں احادیث کا رد کیا جاتا ہے یا انکار کیا جاتا ہے کہ یہ احادیث ہیں، ہمارے لیے حجت قرآن مجید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حجت نہیں ہے، یا یہ خبر واحد ہے اس لیے اس کے اور عمل نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہم اپنے ماحول کے تناظر میں دیکھیں تو اس کے بعض اسباب ہیں۔ پہلی صدی ہجری تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی صدی ہجری تک حدیث کو متفقہ طور پر حجت تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔ انکار حدیث کا سب سے پہلے فتنہ دوسری صدی ہجری میں اٹھا، جس کے بانی معتزلہ اور خوارج تھے، اور اس فتنے کے رد میں امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ نے بڑا وسیع تحقیقی کام کیا ہے، اور اسی وجہ سے محدثین کرام، فقہائے کرام کی کوششوں کی وجہ سے یہ فتنہ پھر زیادہ عمر نہیں پا سکا، اور کچھ مدت کے بعد، ایک عرصے کے بعد یہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد 13ویں صدی ہجری میں یہ فتنہ دوبارہ اٹھا ہے۔ عرب دنیا میں بھی یہ فتنہ اٹھا، اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں بھی اس فتنے نے دوبارہ سر اٹھایا ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کے کچھ داخلی اسباب ہیں اور کچھ خارجی اسباب ہیں۔ داخلی اسباب میں سب سے پہلا سبب جو ہے وہ ہے خواہشات نفس کی پیروی۔ اسلام میں جب کوئی شخص داخل ہوتا ہے تو اس پر یہ قید لگائی جاتی ہے، یہ پابندی ہوتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے آزاد اور خود مختار نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے احکامات کا پابند ہے۔ یہ پابندی آزاد منش لوگوں پر گراں گزرتی ہے، اور احادیث نبویہ جو قرآن مجید کے احکامات، قرآن مجید میں بیان کردہ اصول اور کلیات کی تفصیل ہیں، قدم قدم پر انسانی خواہشات کی پیروی میں رکاوٹ بنتی ہیں، اور اس میں تعویل کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہوتی۔ جبکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اپنی خواہشات کی پابندی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوانا چاہتے ہیں، اور انہی پابندیوں سے آزادی کے طلبگار بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس کا آسان حل یہ ہے کہ احادیث کا انکار کر دیا جائے کہ جی یہ احادیث کی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے،
اور قرآن مجید میں جو احکامات نازل ہوئے ہیں صرف وہی کافی ہیں، اس کے علاوہ ہمارے لیے میدان کھلا ہے۔ اس حوالے سے اب سوشل میڈیا کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے فتاوے نظر سے گزرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں روزے نہ رکھنے کے حوالے سے مختلف تعویلیں اور بعض چیزوں کو جن کو شرعی طور پر معتبر نہیں گردانا گیا کہ وہ عذر ہو روزہ رکھنے کی، ان کو بھی آزار میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ دراصل تمام کی تمام انسانی خواہشات کی تعمیل ہی سبب ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس راستے سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ لوگوں میں کم علمی اور جہالت ہے، اور خاص طور پر جب ہم بر صغیر پاک و ہند میں جن لوگوں نے احادیث کا انکار کیا ہے ان کی تحریر کردہ کتابوں کا یا ان کے لٹریچر کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ ان کو دینی علوم پر دسترس حاصل نہیں ہے۔ وہ لوگ نہ تو علوم حدیث پر عبور رکھتے ہیں اور اسی طرح علوم قرآن کی گہرائیوں سے بھی وہ واقف نہیں ہیں، اور اسی طرح قرآن و سنت کے تشریح اور تفسیر کے جو مستند ماخذ ہیں ان تک بھی ان کی رسائی نہیں رہی ہے، لہٰذا وہ کوئی حدیث سن کر اس پر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو ان کا مطالعہ چند کتابوں تک محدود ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو اصول حدیث یا اصول فقہ سے کسی قسم کا شغف نہیں ہوتا ہے، اور اپنی کل علمی کی بنیاد پر وہ اعتراضات کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تیسرا سبب ہے انکار حدیث کا، حدیث پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا تیسرا سبب یہ ہے کہ لوگ اپنی عقل کو معیار مانتے ہیں، اور یہ کام سب سے پہلے معتزلہ نے کیا تھا 2 صدی ہجری میں۔ معتزلہ کے انکار حدیث کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے عقل کو، انسانی عقل کو فیصلہ کن حیثیت دی، اور اگر موجودہ دور میں دیکھا جائے تو بہت سارے ہم سوشل میڈیا پہ ویڈیوز یا تحریریں دیکھتے ہیں جن میں مختلف احادیث پر، سنت میں مختلف مروی مختلف اشیاء پر اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ جی یہ انسانی عقل کے خلاف ہے، حدیث عقل میں نہیں آئی تو اس کا انکار کر دیا۔ حالانکہ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ انسانی عقل وحی کی محتاج ہے، اور اسے قدم قدم پر اس عقل کو قدم قدم پر وحی کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ خارجی اسباب بھی ہیں انکار حدیث کے، جس میں سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ استعماری طاقتوں نے مختلف سازشیں کی ہیں۔ برطانوی دور میں اگر خاص طور پر دیکھا جائے تو یہ فتنے بہت زیادہ پیدا ہوئے ہیں۔ انکار حدیث کا جو فتنہ تھا یہ سب سے پہلے اسی دور میں ہمارے بر صغیر میں وجود میں آیا، اور انکار حدیث کا فتنہ اور ختم نبوت کے انکار کا فتنہ، یہ 2 فتنے ہیں جن کو خوب پروان چڑھایا گیا،
اور اگر ہم مختلف مغربی دنیا کے جو تحقیقی ادارے ہیں، ریسرچ ٹینکس ہیں، ان کی رپورٹس کو اگر ہم دیکھیں تو اس بات کی باقاعدہ تصریح ملتی ہے کہ وہ اس بات پر کام کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں منکرین حدیث کے سے متعلقہ جو لوگ ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم کے نیچے جمع کیا جائے، اور اس سے ان کا ہدف کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہدف یہ ہے کہ معتدل اسلام کی تصویر سامنے لائی جائے، یعنی ایسا اسلام جو ہمارے مغربی نظریات سے متصادم نہ ہو، بلکہ صرف ہم آہنگی ہی نہ رکھتا ہو، بلکہ وہ ایسا اسلام ہو جو ہمارے نظریات کی تطبیق کے لیے ہمارا خادم ہو۔ اور اس کا سب سے بہترین جو حل ان کے نزدیک ہے وہ یہی ہے کہ سنت کی تشریعی حیثیت کو داغدار کیا جائے، اور جب مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے سنت کی اہمیت کو ختم کیا جائے گا تو پھر اگلا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا خارجی سبب ہے وہ مستشرقین کا لٹریچر ہے۔ مستشرقین یہ لوگ تھے جب عالم اسلام پر استعماری طاقتوں کا قبضہ ہوا تو اس وقت وہاں کے بعض اہل علم نے اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کیا۔ بعض ان میں سے منصفین بھی گزرے ہیں، لیکن اکثریت کا ہدف یہ تھا کہ اسلامی لٹریچر، احادیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں سے کمزور جو نقطے ہیں، ویک پوائنٹس ہیں، ان کو اجاگر کیا جائے، اور ان کو اجاگر کرنے کے بعد مسلمانوں کو اپنے علمی ورثے سے متنفر کیا جائے۔ اس ہدف کے تحت انہوں نے اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کیا، پھر اس میں مختلف کتابیں لکھیں، احادیث کی خاص طور پر جو تشریعی حیثیت ہے اس حوالے سے۔ اور جب ہم آج کل جو مختلف اعتراضات ہم دیکھتے ہیں تو ان کا اصل، ان کا ماخذ ہمیں اسی لٹریچر میں ملتا ہے۔ یہ کوئی نئے اعتراضات نہیں ہیں، بلکہ یہ تمام کے تمام اعتراضات وہی ہیں جو کہ مستشرقین نے احادیث پر کیے ہیں، انہی کو نئے انداز سے، نئے پیرائے سے میں ان کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اس میں ایک آسان جو حل تراشا گیا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مستشرقین نے یا غیر مسلم اس پر اعتراض کرتے ہیں، لہٰذا اس کا انکار کر دیا جائے، مانا ہی نہ جائے کہ یہ احادیث ہیں، بلکہ یہ کہہ دیا جائے احادیث کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ گویا کہ رد عمل میں اپنی اساس کو، اپنی بنیاد کو ختم کر رہے ہیں، جبکہ اصل طریقہ تو یہ تھا کہ جیسے دیگر اہل علم نے مستشرقین کی جو احادیث کے حوالے سے، اہل اسلام کے علمی ورثے کے حوالے سے جو ان کی آراء ہے ان کا رد کیا ہے، ان کا جواب دیا ہے، اس جواب کو پڑھا جاتا اور غور و فکر کیا جاتا اور اس کے بعد کوئی رائے قائم کی جاتی۔ لیکن چونکہ ان لوگوں نے بعض اسباب کی بنیاد پر، جس میں سب سے بڑا سبب انسانی نفس کی آزادی کی طلب ہے، تو اس بنیاد پر ان لوگوں نے اس تمام کے تمام ورثے کا جو احادیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اس کا انکار کر دیا ہے۔ بعض احادیث، اصل میں وقت کم ہے اور موضوع کافی طویل ہے، لیکن مثال کے طور پر بعض احادیث
کا یہ انکار اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ یہ عقل کے خلاف ہے، یا احادیث کا انکار اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے خلاف ہے، جس میں ایک مشہور حدیث جو صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا جو اثر ہوا تھا اس کے حوالے سے ہے۔ اس کے حوالے سے یہ اعتراض پیش کیا جاتا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر جادو ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات اس وقت ارشاد فرمائے ہیں ان کی حیثیت نہیں ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے یہ خلاف ہے، لہذا اس لیے اس حدیث کا انکار کر دیا جائے، حالانکہ وہ حدیث صحیح اسناد سے مروی ہے۔ اس کا جواب تو یہ تھا کہ وہ پوری حدیث کو دیکھا جاتا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے، یا اس میں کیا بیان ہوا ہے، جادو کا جو اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا اس کا اثر کیا تھا، کس حد تک اس کا اثر ہوا تھا، وہ بھی اسی روایت میں بیان کرتا ہے۔ لیکن چونکہ مقصد انکار ہے لہٰذا اس تفصیل میں جائے بغیر اس واقعے کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ان کی شادی کس عمر میں ہوئی تھی، رخصتی کس عمر میں ہوئی تھی، اس حوالے سے بہت زیادہ اعتراض کیے جاتے ہیں اور صحیح احادیث کا انکار کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی عقل ہے کہ جی یہ عقل کے خلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اس عمر میں کسی سے شادی کرے، اس عمر کی کسی خاتون سے، کسی لڑکی سے شادی کرے۔ حالانکہ اگر ہم اس وقت کے ماحول کو دیکھیں تو یہ بات کوئی یعنی اس ماحول سے الگ نہیں تھی، اس ماحول میں یہ چیزیں موجود تھیں۔ اب بھی ماضی قریب تک، اب چونکہ مغربی روایات کا اور مغربی نظریات کا بہت زیادہ تسلط اسلامی معاشروں پر نظر آتا ہے، لہٰذا یہ چیزیں ہمیں عجیب لگتی ہیں، لیکن اب بھی بہت سارے ممالک ہیں، بعض ممالک ہیں جن کے اندر 12 سال تک کی قانونی لمٹ آپ کہہ لیں، ایج لمٹ، عمر کی حد جون سی ہے وہ مقرر ہے، بعض میں 13 سال تک ہے، 16 سال تک بہت سارے ممالک میں ہے۔ تو اس لیے اگر اس ماحول کا مطالعہ کیا جائے تو پھر یہ بات بعید نہیں ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے تو پھر ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے ہے۔ اسی طرح معجزات کا انکار کیا جاتا ہے، معراج کے واقعے کا انکار کیا جاتا ہے کہ جی عقل کے خلاف ہے۔ احادیث میں بہت سارے معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مروی ہیں، ان کا انکار کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان چیزوں کا آپ انکار اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ یہ احادیث میں مروی ہیں، تو جو قرآن مجید میں معجزات جن کا ذکر کیا گیا ہے آپ اس پر ایمان کس طرح لائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے گئے تھے، سمندر کو خشکی میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اسی طرح دیگر بے شمار معجزات ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ تو آپ اس کو کس بنیاد پر اس پر ایمان لائیں گے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ احادیث میں جو باتیں ہیں یا جو چیزیں مروی ہیں یہ عقل کے خلاف ہیں؟ تو اگر غور کیا جائے تو یا ایمان ہے یا الحاد ہے، یا اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ تمام چیزوں پر ایمان ہے یا پھر تمام کا انکار ہے۔ لیکن اگر آپ بیچ کی راہ اس بنیاد پر ہم کہہ کر نکالیں کہ اس سے ہمارا مسلمان نوجوان دین اسلام سے بھٹک رہا ہے یا بدظن ہو رہا ہے،
اور اس کو اسلام کے ساتھ منسلک کرنے کا، دینی تعلیمات کے ساتھ منسلک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سنت میں مروی ان چیزوں کا انکار کر دیا جائے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ہمیں ان نوجوانوں میں ایمان کی اہمیت اور ایک مسلمان کے لیے وحی پر ایمان کتنا ضروری ہے اس چیز کو اجاگر کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم ایک شخص ہے وہ کہتے ہیں جی حدیث میں یہ بات آئی ہے، ہم کہہ دیتے ہیں جی یہ حدیث میں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اگلا سوال یہ ہوگا اسی طرح کی چیزیں قرآن مجید میں بھی ہیں، تو پھر ان کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اس سے اگلا جو راستہ ہے وہ الحاد کا ہے، وہ دین سے کلیتاً انکار کا ہے۔ تو لہٰذا یہ رویہ قطعاً درست نہیں ہے کہ اس بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر ان چیزوں کا انکار کر دیا جائے۔ ایک اعتراض روایت آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، ابن ماجہ میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سے مروی ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات ایک بکری کھا گئی تھی، اور اس بنیاد پر احادیث پر انکار کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو احادیث کے انکار سے پہلے یا سنت کے کلیتاً انکار سے پہلے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ روایت یا یہ روایات جن میں اس طرح کی چیزیں مروی ہیں، آیا یہ درست بھی ہیں کہ نہیں۔ تو اگر اس روایت کو دیکھا جائے تو یہ روایت ضعیف روایت ہے، کیونکہ اس میں محمد بن اسحاق ایک راوی ہیں جو کہ اکیلے راوی ہیں جنہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے، اور ان کا تفرد محدثین کے ہاں، اہل علم کے ہاں مقبول نہیں ہوتا، لہٰذا یہ واقعہ صحیح روایت میں ثابت نہیں ہے۔ اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے، مثال کے طور اگر کوئی اعتراض کرتا ہے اگر ہم صحیح مان بھی لیں تو اسی روایت میں آگے اس چیز کی تصریح موجود ہے، ذکر موجود ہے کہ یہ وہ آیات تھی جو جن کی تلاوت منسوخ تھی، رجم کے حوالے سے جو آیات تھیں، اور اسی طرح رضاعت کبیر کا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے جو روایات تھیں، یہ وہ آیات تھی جو منسوخ ہو چکی تھی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر ویسی ہی آیت، اس سے بہتر یا ویسی ہی آیت بھیج دیتے ہیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح جنگ احد کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، اور جو عربی الفاظ مروی ہیں وہ رباعی کا لفظ مروی ہے، جو سامنے والے دانتوں کے ساتھ والے دانت ہوتے ہیں۔ اب ہمارے بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ بعض احادیث میں تو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو آپ کے سامنے دانت نظر آتے تھے، جبکہ دوسری روایات میں آتا ہے کہ آپ کے دانت شہید ہو گئے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے خلاف ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو جو سامنے والے دانت نظر آتے تھے وہ روایات ان روایات کے متعارض نہیں ہے، مخالف نہیں ہے جن میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رباعی دانت ہیں، سائیڈ والے دانت ہیں، وہ شہید ہوئے تھے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو چونکہ ہمارے ہاں حدیث کا انکار کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کو عربی زبان پر عبور حاصل نہیں ہے، تو وہ بہت ساری ایسی روایات کا ترجمہ کرتے ہوئے اپنے مرضی کا مطلب ان کو پہنا دیتے ہیں اور پھر ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے
جو خلاصہ کلام ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ حدیث حجت ہے۔ اگر ہم حدیث کا انکار کریں گے تو قرآن مجید میں جو احکامات مجملاً موجود ہیں ہم اس کی تفصیل کہاں سے لیں گے؟ صرف احکامات ہی نہیں، واقعات ہیں۔ ہجرت کا واقعہ ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اب وہ دو لوگ جو غار میں تھے وہ کون تھے؟ اس کی تفصیل ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اس کی تفصیل یقینی بات ہے ہمیں سنت سے ملے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملے گی۔ اسی طرح بے شمار واقعات ہیں اور بے شمار احکامات ہیں جن کی تفصیل ہمیں سنت سے ملتی ہے۔ جب ہم اس کا انکار کریں گے تو پھر اس سے اگلا دروازہ قرآن مجید کے انکار کا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی ہے۔ تو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کیا جائے، اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ اے اللہ کے رسول یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ جو ان کے آپسی جھگڑے ہیں ان میں آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، اور جب آپ فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد اپنے دلوں میں اپنے نفس میں آپ کے فیصلے کے خلاف کسی بھی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور مکمل طور پر اپنے آپ کو اس فیصلے کے سامنے تسلیم کر دیں۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی گئی بات کی حجیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اور اگر ہم قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ سنت پر بھی ایمان اسی طرح رکھا جائے۔ بعض دیگر احادیث میں خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو صحیح بخاری کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور جو اس کی بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، جبکہ صحیح بخاری یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے بلکہ ایک انسانی کوشش ہے، اور انسانی کوشش میں غلطی کا احتمال بھی ہے۔ لہٰذا اگر غلطی کا احتمال ہے تو پھر اس کی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جبکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ صحیح بخاری منزل من اللہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو موجود ہے وہ منزل من اللہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے اندر موجود ہے، اور وہ سنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اور اسی اعتبار سے یہ جو مغالطہ ہے کہ چونکہ بخاری اور مسلم انسانوں کی کاوش ہے لہذا اس میں غلطی کا امکان ہے، تو اگر اس اعتبار سے اگر غور سے دیکھا جائے تو قرآن مجید کو موجودہ شکل میں مرتب کس نے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید جس طرح نازل ہوا اس طرح
اس کی ترتیب بیان فرما گئے، لیکن اب جو موجودہ شکل ہے اس میں مرتب کس نے کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے پوری امت کو ایک قرآن پر جمع فرمایا۔ اور یہ کوشش کن کی تھی؟ انسانوں کی تھی، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذریعے اپنے اس وعدے کو پورا فرمایا، اِنَّا لَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو قرآن مجید اس وقت سے محفوظ طریقے سے آج تک ہمارے درمیان موجود ہے، اور تحریراً تو قرآن مجید ہمارے ہاں موجود ہے، لیکن اس کا جو اصل طریقہ حفظ کا تھا، جو اس کو محفوظ رکھے گا وہ حفظ ہے۔ سینہ بسینہ ایک نسل سے دوسری نسل تک یہ محفوظ حفظ کے ذریعے اب ہم تک پہنچا ہے، اور اسی طرح تحریری شکل میں بھی یہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے ایمان کا سوال ہے۔ ملحدین یا مستشرقین جو ہے، اورینٹلسٹ، یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ قرآن مجید انسانی تدوین ہے، انسانی کاوش ہے، جبکہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کے ساتھ محفوظ کیا ہے، اور محفوظ کرنے کا طریقہ یا محفوظ کرنے کی خدمت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے لی، صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، قرائے کرام، اور اس کے بعد سینہ بسینہ اور تحریری شکل میں آج تک ہمارے ہاں یہ پہنچا ہے۔ مستشرقین بہت سارے سنت کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، اسی طرح یہ منکرین حدیث بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی قرآن مجید میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ سورج اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ کرے گا، قیامت کے احوال میں یہ آتا ہے، تو اس لیے یہ احادیث درست نہیں ہے۔ تو اگر اس اعتراض کو مانا جائے تو قرآن مجید میں ذوالقرنین کے واقعے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ، کہ سورج کو دیکھا وہ ایک گدلے پانی کے کنویں میں، چشمے میں غروب ہو رہا تھا۔ تو اس اعتبار سے بات وہی ہے کہ اگر آپ سنت کا اس بنیاد پر انکار کریں کہ یہ عقل میں نہیں آتی، تو پھر یقینی طور پر آپ کو اس طرح کی مثالیں اس لٹریچر میں ملیں گی جس لٹریچر میں کا آپ سہارا لے کر سنت پر کا انکار کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کا حل یہی ہے جو میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور قرآن مجید میں جو سنت کی حجیت کے بارے میں جو آیات واضح طور پر موجود ہیں، ہمیں ان پر ایمان لانا ہے، اور اس طرح اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ انکار حدیث ایک الگ چیز ہے، اور حدیث کو اس کی سند کی بنیاد پر یا اس کے متن میں کسی علت کی بنیاد پر قبول نہ کرنا، یہ ایک علمی رویہ ہے، ایک علمی اپروچ ہے۔ تو ان دونوں میں فرق ہے۔ لہٰذا اگر محدثین نے بعض احادیث کو قبول نہیں کیا اس بنیاد پر کہ اس کی سند میں یا اس کے متن میں کوئی علت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ احادیث کا انکار کرتے ہیں، بلکہ احادیث کا انکار دراصل یا حدیث کا سنت کا انکار دراصل اس کی تشریعی حیثیت کا انکار ہے، جس سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔